سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 75 باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی آیتوں کو دے کر بھیجا۔ اس بات پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے آیت میں کہا کہ نوح کے بعد ہم انبیاء کرام کو بھی بھیجے، اور بھی انبیاء کرام کو بھیجے ان کی قوم کی طرف۔ تو لوگوں نے ان کی پوری بات سنے بغیر، ان کی باتوں کو سمجھے بغیر انبیاء کرام کو پہلی ہی فرصت میں جھٹلا دیا، اور یہ ریزن ان کا بنا، سبب بنا آگے ہدایت نہ لانے کا۔ اور اللہ نے انسان کی ایک فطرت کو پیش کیا ایک کہہ کر کہ جب آدمی پہلے سے ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے تو پھر ان کی اچھی بات اچھی نہیں لگتی، اور پھر یہی ہوا کہ وہ بعد میں ان کی باتوں کو سن کر سمجھ کر ایمان لاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ ایمان لائے ہی نہیں۔ ایمان لاتے کہاں جبکہ اس نے ان لوگوں نے پہلی فرصت میں جھٹلا دی۔ اس کی بات کہا اللہ نے کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف۔ فرعون نے جو الگ الگ قبیلے کے سردار بنا رکھے تھے، ان کی جو سرداران تھے ان کے پاس، ملا کہتے ہیں محلے کے، گاؤں کے، سماج کے جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کو، یا قبیلے کے جو سردار متعین ہوتے ہیں ان کو۔ تو کہا اللہ نے کہ ہم نے فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ہماری طرف سے دی ہوئی وہ باتوں کے ساتھ جو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دیا، وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ فاستکبروا، ان لوگوں نے بھی کبر کیا، یعنی نبیوں کی باتوں کو انہوں نے نہ مانی۔ فاستکبروا، کبر کیا، گھمنڈ کیا اور باتوں کو ٹھکرا دی۔ وکانوا قوم مجرمین، یہ مجرم قوم تھے ہی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، اور کیا کہہ کر ٹھکرا دیا؟ جب ہماری آیتیں ان کے پاس پہنچی، حق بات ان کے پاس پہنچی، حق لے کر موسیٰ اور ہارون ان کے پاس آئے، ہماری طرف سے حق بات لے کر پہنچے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ان هذا لسحر مبین، یہ جو باتیں کر رہے ہیں دونوں یہ کھلا جادو ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ملتی، جب کوئی دلیل ان کے پاس نہ ہوتی انبیاء کرام کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے، تو ان کا کچھ نہ کچھ ایسی ان کی بات رہتی جس کے آگے پھر کوئی بات نہ ہو سکے، سوال جواب نہ ہو سکے۔ ان لوگوں نے سیدھا کہا یہ جادو ہے، ان کی باتوں میں بڑی تاثیر ہے، یہ جو کہتا ہے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس لیے یہ جادو ہے۔ یہ جادو کہہ کر دو باتیں ثابت کرنا تھا ان کو۔ ایک تو جادو بولے تو یہ باطل چیز ہے، دوسرا کہ اگر جادو نہیں ہے تو جادو کی طرح بول رہے ہیں تو یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مشرکین نے کیا کہا؟ جادو کر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا۔ تو یہ ان کا رویہ رہتا تھا، پچھلی قوموں کا ایک رویہ، یعنی کچھ نہ کچھ بات ایسی کہہ دی جائے، ایسا الزام ڈال دیا جائے، یا ایسی بات ان کے متعلق کہہ دیا جائے تاکہ لوگ ان کی بات کو نہ سنیں۔ یہ ہمیشہ رہا ہے انبیاء کرام کے ساتھ۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تقریباً سبوں کے ساتھ ایسا ہی رہا
کہ جب ان کی بات پہنچتی، لوگوں کو حق بات پہنچتی اور لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، تو کچھ ایسی بات کہہ جاتے، کون؟ ان کے جو سرداران ہوتے، ان کے جو رہنما ہوتے، وہ ایسی بات کہہ جاتے تاکہ عوام ان کی بات کو نہ سنے، ایسا کچھ الزام لگا جاتے۔ تو ان لوگوں نے سیدھا کہا یہ جادو ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ جادو ہے، جبکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے، اور ان 9 معجزات کو انہوں نے کیا کہا؟ جادو کا، سرے سے جادو کہہ کہ یہ تو جادوگر ہے۔ بلکہ اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے، جب سارے جادوگر موسیٰ نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں تو کیا کہتا ہے فرعون اور فرعون کا آدمی کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تمام جادوگروں کا سردار ہے، تمام جادوگروں کا لیڈر ہے، استاد ہے، یہی سکھانے والے ہیں، آج سب مل گئے۔ یعنی اگر کوئی حق قبول کر لے تو حق بولنے والے اور قبول کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے، ان لوگوں سے دور، لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان کو ایک نام دے دیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، موسیٰ نبی علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جب ان کے پاس اللہ کے احکام کو لے کر آئے، آیتوں کو لے کر آئے، نشانیوں کو لے کر آئے، معجزات کو لے کر آئے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ان ھذا لسحر مبین، یہ تو ایک دم کھلا جادو ہے، جبکہ جادو نہیں تھا، حق بات تھی، حق لے کر آئے تھے۔ بہرحال ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں پہلے سے ہی کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے سے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رکھی ہے تو ان کی حق بات آپ کو حق نہیں لگے گی، اچھی نہیں لگے گی۔ دوسرا، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو اس بات کو دوسرا نام نہ دے کر حق کو حق ہی رکھیے، سوچیے سمجھیے، یہ بھلے کہیے کہ ہم اور سوچیں گے اور سمجھیں گے، لیکن کوئی دوسرا نام دے دینا، دوسری طرف منسوخ کر دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور تیسری بات، جب بھی حق بات سمجھ میں آ جائے تو ایسی بات نہ کہیے کہ آپ کی کچھ کہنے کی بنا پر دوسرے لوگ بھی اس حق سے محروم رہ جائیں، ورنہ سارا جرم آپ کا ہوگا۔ جیسے ان سرداروں کا جرم ہوا، فرعون کا جرم، اس لیے اللہ نے ان کا نام لیا، اماں کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ فرعون اور ان کے سرداران، ان لوگوں کے پاس، اور ان لوگوں نے ایسا کہا۔ تو ہمیں حق کو کبھی بھی حق ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور یہ قرآن میں رکھ کر اللہ نے قیامت تک لوگوں کو، سب کو نصیحت کی، قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کو نصیحت کی کہ کبھی بھی حق کو حق مان کر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ بھی حق سے محروم اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی حق سے محروم ہو جائے، ورنہ حشر بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ ہم سب